بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جی سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، بدقسمتی سے دل کا ٹوٹ جانا زندگی کا ایک حصہ ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ درد اپنوں کی جدائی کی صورت میں ملتا ہے، مگر زندگی میں سب سے زیادہ دل کا درد اس وقت محسوس ہوتا ہے جب کسی شخص کا لخت جگر یعنی بچہ مر جائے۔ دوستو، یہ وہ درد ہے جو کوئی بھی والدین محسوس نہیں کرنا چاہتے، جبکہ اپنے بچے کا مر جانا ماں کے دل میں ایک سوراخ بنانے کے ہی برابر ہے، جو کہ ساری زندگی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو بھی ایسی ہی ایک درد بھری کہانی کے بارے میں ہے، جس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حسب روایت نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ میں لائک اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، ملی اسمتھ کا تعلق برطانیہ سے تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ دونوں میاں بیوی کافی عرصے سے اولاد کی تمنا کر رہے تھے، اور بے اولاد جوڑا ہی اولاد کی کمی کو محسوس کر سکتا ہے۔ وہی جان سکتے ہیں کہ اولاد کی خوشخبری کتنی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو دوستو، جو ہی ملی کو محسوس ہوا کہ وہ حاملہ ہے تو اس نے یہی سوچا کہ وہ جڑواں بچوں کی ماں بنے گی، کیونکہ ان کی فیملی میں اکثر ماؤں نے جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ یہ بھی دعا کر رہی تھی کہ جڑواں بچے پیدا نہ ہوں۔ اکثر جڑواں بچے بہت کمزور ہوتے ہیں، جبکہ اس کے خاندان میں جس عورت نے بھی جڑواں بچوں کو جنم دیا اس نے گھر میں ایک ہی بچہ لایا، دوسرا بچہ پیدائش سے پہلے ہی مر جاتا یا پھر پیدا ہونے کے بعد۔ دوستو، ملی اسمتھ اسی پریشانی میں دوچار تھی تو ڈاکٹر کے پاس گئی، تاکہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کیا جا سکے کہ آخر سچ کیا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ میں کلیئر نظر آنے لگا کہ بچے تو دو ہی ہیں، جبکہ یہ بھی اس کے ساتھ سچائی تھی کہ ایک بچے کو میڈیکل کا مسئلہ بھی ہے۔ اس مسئلے میں بچے کا دماغ نارمل طریقے سے بڑھتا نہیں۔ دوستو، ایک ماں کو جب بچہ دانی میں ہی بچے کی بیماری کا پتہ چل جائے تو اس کے لیے ہر دن پریشانی اور دکھ سے بھرا ہوتا ہے۔ ملی کے دماغ میں مختلف قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ دونوں بچے بچ جائیں گے، مگر اس کا خاوند ہمیشہ اس کو پازیٹیو رہنے کا کہتا۔ آخرکار اس عورت نے دو خوبصورت بچیوں کو جنم دیا، جن کے نام کیلی اور اسکائی رکھے گئے۔ بدقسمتی سے اسکائی پیدائش کے چند ہی منٹ تک زندہ رہ سکی۔ دونوں ماں باپ اسکائی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے تھے، مگر بدقسمتی سے ان کی زندگی کم تھی۔ دوستو، ماں باپ کے لیے صرف یہی درد کم نہ تھا، دوسری بیٹی بھی اسپتال میں ICU میں ہی تھی۔ ڈاکٹر ہر وقت اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ جب ملی دوسری بیٹی کے وارڈ میں گئی تو وہاں ایک اور ماں تھی جس نے بھی چند ہی دن پہلے جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا۔ اس ماں کو ملی کے دکھ کے بارے میں پتہ نہ تھا۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے کہا کہ ملی، تم خوش قسمت ہو، تمہارے ہاں جڑواں بچے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ بات سنتے ہی ایک ماں کے جذبات ابھر گئے، اور ملی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اس کے بھی جڑواں بچے تھے۔ بدقسمتی سے ایک زندہ نہ رہا تھا۔ دوستو، وہاں ہی کھڑے ملی کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے پلان بنایا کہ جو بچے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کو علامتی طور پر یاد رکھا جا سکتا ہے۔ اس عورت نے تتلی کا لوگو استعمال کیا، جس کو اس نے پنگوڑے اور انکوبیٹر پر لگایا۔ ملی نے اسپتال عملے اور سارے رشتہ داروں کو بتایا کہ یہ تتلی ان سب بچوں کے لیے علامتی نشان ہے جو یا تو ماں کی بچہ‌دانی میں ہی مر گئے یا پھر اس دنیا میں آنے کے چند ہی منٹوں بعد چل بسے۔ دوستو، تتلی کا لوگو اسپتال میں دروازے پر، پنگوڑے اور بچوں کے انکوبیٹر میں بھی لگایا۔ ملی نے اپنی بیٹی کیلی کے پنگوڑے پر بھی لگایا تاکہ یہ اس کی جڑواں بہن کو ظاہر کر سکیں۔ تو ناظرین محترم، ایسے بچے جو ماں کی بچہ‌دانی میں مر جائیں یا پھر دنیا میں آنے کے چند منٹوں بعد ہی فوت ہو جائیں، وہ کسی فرشتے سے کم نہیں، کیونکہ وہ گناہوں سے پاک اس دنیا میں آئے اور چلے ہی گئے۔ تو آپ کا اس ماں کی درد بھری کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں جواب ضرور دیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ حسب روایت نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔